الحمد للہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال اللہ تبارک وتعالی فأنذر عشيرتك الأقربين وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جو ہمیں دین بھیجا ہے، شریعت دی ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز وہ خون کے رشتہ داروں کے حق ہے، خون کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، جس کو دین میں اور شریعت میں صلہ رحمی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور بہت آپ نے ارشاد فرمایا کہ خون کے رشتوں کا خیال کرو۔ میں اس پر 2-3 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا، صحابی بنا، تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے یہ الفاظ سنے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ نمبر 2، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلایا کرو، اور وصلوا الارحام، اور خون کے رشتوں کا خیال کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور لوگ رات کو جب سوئے ہوئے ہو تو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو۔ تو اس میں ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خون کے رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ دنیا میں کسی پر رحمت اور شفقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور شفقت فرماتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو اور وہ اللہ جس کی حکومت آسمانوں میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ عجیب، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو نام ہے الرحمن، وہ رحم سے مشتق ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں وہ تھیلی جس میں بچہ ہوتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان اللہ کا نام ہے رحم سے ہے، اور فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، جو خون کے رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتے ہیں، اور جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے رشتوں کی اتنی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسن الی من اساء الیک، کہ جو بندہ تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک، اگر تمہارے خاندان کا خونی رشتے والا وہ تم سے تعلق توڑے بھی تو تم اس کے ساتھ تعلق کو، وہ توڑے تم تعلق کو جوڑو۔ اور ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھے، اللہ اکبر، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو،
اس کو چاہیے کہ اپنے خون کے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ آپ اندازہ کریں کتنی اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے کہ جو خون کے رشتوں کا خیال کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے علم میں ہے، آپ سارے جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے میں پوری اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ 29 رمضان کو ہمارے رشتہ دار اکٹھے ہوں، رمضان مبارک میں افطاری کے اوپر اکٹھے بیٹھ کے افطاری کریں۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ میں نے کسی عالم کو، حافظ کو، قاری کو، دیندار کو بھی 29 رمضان کی افطاری کی کبھی دعوت نہیں دی، اور اپنے خونی رشتہ داروں سے میں نے کبھی نہیں پوچھا اس کا روزہ بھی ہے کہ نہیں، یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، اس کی داڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ میں صرف کہتا رہا میرے رشتہ دار ہے، اور یہ ایک دسترخوان پر ایک رات کو بیٹھے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہو۔ اب چونکہ کچھ سال گزرے، میں ملک سے باہر تھا، وہ سب کے علم میں ہے، تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہم ایسی کو ترتیب بنائیں کہ رشتہ دار ایک جگہ پر بیٹھیں۔ اب ظاہر ہے پہلے مکان گھر کے عرصرف سا، مکان چھوٹا تھا، سب کا جانا ذرا مشکل تھا، خصوصاً عورتوں کا آنا ذرا مشکل تھا۔ رمضان مبارک کی 29 کی جو افطاری ہے، میری خواہش ہوتی تھی کہ میں اپنے خاندان کی عورتوں کو بھی بلاؤں، لیکن سڑک کی وجہ سے اور گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں نہیں بلا سکتا تھا۔ تو آج پھر میں نے یہ سوچا کہ عید گزر رہی ہے، ابھی دن ہیں، تو ایسا کریں کہ سارے خاندان کے بندے اکٹھے ہو جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جو گاؤں میں ہیں وہ سارے آ جائیں، جو گاؤں سے باہر ہیں ان کو آن لائن ان سے بات کر لیں، تاکہ ہم سال میں ایک بار اکٹھے بیٹھتے رہیں، ہم عید اکٹھی کریں، عید کی خوشیاں اکٹھی کریں، ایک دوسرے غم اور دکھ دیکھیں۔ تو میں آپ تمام احباب سے سب سے پہلے میں کرتا ہوں کہ دیکھو آپ کا میرا خونی رشتہ ہے، اگر مجھ سے کمی ہو، اگر مجھ سے کوتاہی ہو، اگر کوئی میری غلطی ہو، تو میں سب سے پہلے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کر دو۔ انسان ہے، اس کی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، بندہ کب مر جائے، کب دنیا چھوڑ جائے۔ اگر ہمارا کسی کے اوپر حق ہے، اس نے قیامت کو دینا ہے، اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے تو ہم نے قیامت کو دینا ہے۔ خاندان کا تعلقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو شریعت میں کہتے ہیں اسبات، اسبا یعنی پٹھے۔ جس طرح آدمی کے جسم کے پٹھوں سے جسم مضبوط ہوتا ہے، اسی طرح آدمی خاندان کے افراد سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمارا ایک خاندان ہے، اس لیے ہم اپنے خاندان کو جتنا ہو سکے مضبوط کریں۔ تو سب سے پہلے آغاز ہم اس سے کریں، مجھ سے کوتاہی ہے، مجھ سے غلطی ہے، میں نے کچھ جان بوجھ کر کی ہے، بھول کر کی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے دل میں میرے بارے میں کوئی خلل ہو، کوئی تکلیف ہو، خلش ہو، ہم اس کو دور کریں۔ ایک تو ہم ایک دوسرے کو اللہ کے لیے معاف کریں، وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، مردوں سے بھی ہوگی، عورتوں سے بھی ہوگی، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اور دوسرا، ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہمارے اپنے خاندان میں ہم اس کا خیال کریں، کوئی غریب ہے اس کو، اس کی مدد کریں، کوئی کمزور ہے اس کا ساتھ دیں، کسی کو مالی مسئلہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کسی کو ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کم از کم خاندان کے افراد کو احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، میرے ساتھ میرا پورا خاندان ہے، مجھے دکھ، مجھے تکلیف، مجھے کوئی مسئلہ بنا تو میرا خاندان ساتھ ہوگا۔ خاندان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھ درد کے ساتھی ہوں۔ اگر آدمی کسی کی خوشی میں شریک نہ ہو سکے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنا کسی کے دکھ میں شریک نہ ہونے کی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم آپس میں دکھ درد کے ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، ہم نے چلا جانا، اور جو جاتا ہے وہ پلٹ کے پھر واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ ہم اس بات کا خیال کریں کہ ہماری اللہ پاک نے فضل کیا، کرم کیا، دنیا بڑی اچھی بنائی، ہم جتنے بیٹھے ہر کسی کا الحمدللہ عزت بھی ہے، جی گزارے کی دولت بھی ہے، گزارے کا پیسہ بھی ہے، اللہ نے سارا کچھ عطا فرمایا۔ اب ضرورت اس بات کی ہماری آخرت بھی اچھی بنے، ہماری قبر بھی اچھی ہو، ہمارے جو دنیا سے بزرگ چلے گئے ہم ان کی نیک نامی کا سبب بنے، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارے مرنے والے بزرگوں کو لوگ برا کہیں، یہ کیسی اولاد چھوڑ کر گئے ہیں، کیسے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، کیسی بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، کیسا خاندان چھوڑ کر گئے ہیں۔
ہم ان کی نیک نامی کا سبب بنے، ہم ان کی برائی کا سبب نہ بنے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارے بڑوں کی، دنیا سے جانے والوں کی عزت ہو، اور ایسے کام کریں کہ موت کے بعد ہمارے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور آج پھر یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا کی عزت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو دین کی عزت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں شاید بعض باتیں اپنی زبان سے مناسب نہ سمجھوں، میں شاید بعض باتیں کچھ کہہ نہ سکوں جو ملک سے باہر ہے، بھائی وقاص ہے یا ابوبکر ہے یا شعیب ہے یا یونس ہے یا عمر ہے، جو بھی محسن ہے، جو دنیا سے باہر رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا میں کسی بندے کو اتنا کہہ دینا جی میں گھمن، وہ فوراً سمجھتا ہے کہ یہ کون ہے، فوراً سمجھتے ہیں۔ یہ بتائے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ گاؤں کی مسجد ہے، اس کا انتظام بھی آپ سنبھال رہے ہیں، حافظ ظفر صاحب ہوں، بھائی نثار ہوں، بھائی آحسن ہوں، یہ تین ہے۔ اب کوئی یہ بھی ہے تو آپ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے۔ ہم نے مسجد سنبھالی ہے، بہت اللہ کا شکر ہے۔ لوگ پیسے دیں تب بھی سنبھالیں گے، لوگ نہیں دیں ہم خود جمع کر کے سنبھالیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ پھر مسجد کے ساتھ بچیوں کا مدرسہ گاؤں کے اندر ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہاں بچیاں آ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ اور میں صرف آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ بچیاں جو آ رہی ہیں پاکستان کی نہیں ہیں، ابھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو پاکستان کے باہر کی ہیں، پڑھ رہی ہیں۔ اور انشاءاللہ جو ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ رمضان سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں جب سالانہ جلسہ ہوگا، آپ اس جلسے پر ذرا دیکھنا کہ کس کس ملک سے کون کون سی عورت صرف اپنے سر پہ دوپٹہ پہنانے کے لیے اور اپنا انعام اور سند لینے کے لیے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ دیکھنا، میں نے جو مرکز اصلاح النساء بچیوں کے سامنے یہ گھر بنایا ہے، اس گھر بنانے کی وجہ صرف میرے بچے نہیں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ جو خواتین باہر سے آئیں گی ان کو ان کی حیثیت کے مطابق جگہ چاہیے، ان کو گرمی میں اے سی چاہیے، ان کو سردی میں ہیٹر چاہیے، وہ اچھے ملکوں میں رہتی ہیں تو ہم نے ان کو ایسی جگہ دینی ہے کہ آئیں تو خوشی محسوس کریں۔ اسی طرح مرد ہیں وہ بھی آئیں گے۔ بچیوں کا مدرسہ ہے، آپ سڑک پار کر لیں تو دیکھیں بچوں کا مدرسہ ہے، اور پوری دنیا میں لوگ ایسے دین پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں۔ دنیا کا اب شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جو ہمارے اس گاؤں کے نام سے واقف نہ ہو، اور اس گاؤں کے مدرسے سے واقف ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو خیر، میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، تیسری بات، کہ ہم اس بات کا خیال کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت کے ساتھ جڑیں۔ گاؤں کی مسجد ہے، ہم نے بنائی ہے، اب انشاءاللہ یہ مرکز کی مسجد بھی شروع ہونے والی ہے، اور اللہ چاہے گا تو عید گزر گئی ہے، اب اس کو ہم شہید کریں گے، مکان گرائیں گے اور نئی مسجد کی تعمیر شروع ہوگی۔ تقریباً 6 کروڑ 25 لاکھ اس کا بجٹ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ لوگوں نے دینے شروع کر دیے ہیں۔ وکاس میں نے کہا تھا اس نے کچھ پیسے جمع کر بھی لیے ہیں، مسلح کر بھی لیے ہیں۔ میں نے کہا تھا 50 مسلح آپ اپنے ذمہ لے لو، 50,000 کا ایک مسلح ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے دینے ہیں، مسجد بننی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا پیسہ لگے، ہمارا پیسہ لگے۔ یا بچے پڑھتے ہیں، یہ کپڑے ہمارے پیسوں سے پہنے، بچے یہ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے پیسوں سے کھانا کھائیں، یہ ہماری جیب سے کھائیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ہم دین کے معاملے میں بھی اکٹھے ہوں اور دین کے معاملے کو ہم آگے بڑھائیں۔ تو میں نے اس لیے آج صرف 3 باتیں کی، میں پھر خلاصہ بتا دوں کہ ہمارے ذہن میں رہے۔ پہلی بات، ہم ایک دوسرے کو دل سے معاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دل سے پیار کریں۔ اور دوسری بات، اپنے خاندان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ خود کو اکیلا سمجھے، بیمار ہے وہ اکیلا نہ سمجھے، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں۔ کسی پر تکلیف مصیبت آ گئی ہے، وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے، وہ سمجھے میرا پورا خاندان میرے ساتھ ہے، ہم مل کر اپنی خوشیاں اور تکلیفیں بانٹیں۔ اور تیسری بات کہ ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں، اللہ کی نعمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو موت کے بعد بھی عزت دے۔ تو انشاءاللہ میری پوری خواہش ہوگی یا تو 29 رمضان کو ہم ترتیب بنا لیں گے، اگر ہم سمجھے بھی 29 رمضان کو مشکل ہے تو انشاءاللہ آئندہ سال پھر ایسی ترتیب بنائیں گے جس میں مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، عورتیں اپنی جگہ پر ہوں، مرد اپنی جگہ پر ہوں، یعنی ہم نے شریعت کا خیال رکھ کے اپنے اجتماع کرنے ہیں۔
شریعت کا خیال رکھیں، پردے کا اہتمام کریں، شریعت کا اہتمام کریں، دین کا اہتمام کریں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ دین کو آگے بڑھے، ہمارا مرنا اور جینا یہ سارا سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل تھوڑے سے شارٹ نوٹس پہ، تھوڑے سے وقت پہ آپ کو بلایا اور آپ سب آئے ہیں۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ہم شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، کیونکہ جس طرح آپ حضرات بیٹھے ہیں اسی طرح گھر میں ہماری ساری عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی ویڈیو بند ہے اور ویڈیو بند ہی ہونی چاہیے۔ رشتوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم پردوں کا خیال نہ کریں، پردے کا خیال کریں، اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس سے بہت فوائد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔